برین میٹرکس میں خوش آمدید، جہاں ہم انسانی دماغ کے راز، رویوں کی گہرائیاں اور سوچنے کے پوشیدہ نظام کو آسان اور سائنسی انداز میں سمجھتے ہیں۔ اگر آپ سائیکالوجی، مائنڈ سیٹس اور انسانی نفسیات کے راز جاننا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ بہت شکریہ، اور واقعی یہ ایک ایسا سفر ہے جو ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دے گا۔ بالکل۔ ذرا تصور کریں کہ ایک دفتر میں کام کرنے والا ایک بہت ہی پرسکون سا انسان جو کبھی غصہ نہیں کرتا، اچانک ایک دن اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار پر دے مارتا ہے۔ اب اس منظر کو دیکھنے والے فوراً اپنے اندازے لگانا شروع کر دیتے ہیں نا؟ ہاں، کوئی کہے گا کہ وہ آج کل دباؤ کا شکار ہے، کسی کو لگے گا کہ وہ گھر سے لڑ کر آیا ہے، یا شاید کوئی کہے کہ یہ اس کی چھپی ہوئی جارحانہ فطرت ہے۔ مطلب ہم سب دن بھر یہی تو کرتے ہیں، لوگوں کے رویوں کی اپنے حساب سے تشریح۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ روزمرہ کا اندازہ واقعی سائنسی طور پر درست ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہی وہ بنیادی خلیج ہے جو ہماری روزمرہ کی سوچ اور ایک باقاعدہ سائنسی نظریے کے درمیان موجود ہے۔ ہم جو اندازے لگاتے ہیں نا، وہ محض چند مشاہدات یا ہمارے اپنے تعصبات پر مبنی ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم انسانی ذہن جیسی پیچیدہ مشین کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان قیاس آرائیوں سے نکل کر ایک ٹھوس، منظم اور سائنسی طریقہ کار کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج ہم جس شاہکار کتاب کا گہرا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پرسنالٹی تھیوری اینڈ ریسرچ، جسے ڈینیل سروونے اور لارنس اے پروین نے تحریر کیا ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ دراصل اس الجھے ہوئے دھاگے کا سرا تلاش کرنے کی شاندار کوشش ہے جسے ہم انسان کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم پرسنالٹی سائیکالوجی کی بنیادوں اور ابتدائی نظریات کو سمجھیں گے۔ تو ہم شروعات کہاں سے کر رہے ہیں؟ ہم باقاعدہ جانیں گے کہ ایک عام مشاہدہ سائنسی شکل کیسے اختیار کرتا ہے، جس کے لیے ہم پرسنالٹی تھیوری، فرام ایوری ڈے آبزرویشنز ٹو سسٹمیٹک تھیوریز، اور اس کے ساتھ دا سائیکولوجیکل اسٹڈی آف پیپل کے تصورات کو کھوجیں گے۔ اچھا، یعنی ہم بالکل بنیاد سے شروع کریں گے۔ ہاں، اور پھر ہم تاریخ کے سب سے تہلکہ خیز نظریات کی گہرائی میں اتریں گے، جن کی بنیاد فروئڈ سائیکو اینالیٹک تھیوری آف پرسنالٹی اور بعد ازاں فروئڈ سائیکو اینالیٹک تھیوری ایپلیکیشنز اینڈ کنٹمپریری ریسرچ پر رکھی گئی ہے۔ زبردست۔ تو اس پورے سفر کا آغاز ایک بظاہر سادہ لیکن انتہائی گہرے سوال سے ہوتا ہے کہ آخر جس چیز کو ہم ماپنے یا سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی شخصیت یا پرسنالٹی، وہ حقیقت میں ہے کیا؟ عام بول چال میں تو ہم بس یہ کہہ دیتے ہیں کہ یار فلاں کی پرسنالٹی بہت کرشماتی ہے۔ ہاں، لیکن نفسیات کی دنیا میں ایسا نہیں ہے۔ نفسیات میں شخصیت انسان کی ان مستقل اور منفرد خصوصیات کا نام ہے جو اس کے احساسات، سوچ اور رویوں کو تشکیل دیتی ہیں۔ یعنی تھنکنگ، فیلنگ اور بیہیونگ۔ بالکل، یہ وہ پیٹرن ہے جو وقت اور حالات بدلنے کے باوجود کسی حد تک مستقل رہتا ہے۔ مطلب یہ کوئی ایسا ماسک نہیں ہے جو ہم صبح پہنتے ہیں اور رات کو گھر آ کر اتار دیتے ہیں، بلکہ یہ وہ اندرونی آپریٹنگ سسٹم ہے جو ہمارے ہر فیصلے کو چلا رہا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہی ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہے۔ ایک ماہر نفسیات کس طرح یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا نظریہ میری یا کسی بھی عام انسان کی سوچ سے بہتر ہے؟ آخر وہ کن بنیادوں پر کام کرتے ہیں؟ دیکھیں، ماہر نفسیات دراصل 5 بنیادی اہداف کو لے کر چلتے ہیں، اور یہ اہداف ہی انہیں ایک عام گپ شپ کرنے والے سے الگ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم ہے سائنٹیفک آبزرویشن، یعنی ایک وسیع اور غیر جانبدارانہ مشاہدہ۔ مطلب صرف ایک دو لوگوں کو دیکھ کر نتیجہ نہیں نکال لیتے؟ ہاں، ایک عام انسان شاید اپنے 2 غصے والے دوستوں کو دیکھ کر یہ کہہ دے کہ لمبے قد والے لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، لیکن ایک سائنسدان مختلف ثقافتوں، عمروں اور پس منظر کے ہزاروں لوگوں کا مشاہدہ کرے گا۔ صحیح۔ اور دوسرا ہدف کیا ہے؟ دوسرا ہدف ہے سسٹمیٹک تھیوری۔ ہماری عام سوچوں میں بہت تضاد ہو سکتا ہے، لیکن ایک سائنسی نظریے کو اندرونی طور پر منظم اور منطقی ہونا چاہیے۔ اس کے تمام حصے ایک دوسرے سے جڑے ہونے چاہیے۔ اور میرے خیال میں تیسرا ہدف سب سے اہم ہے، یعنی ٹیسٹیبل تھیوری، رائٹ؟ کیونکہ اگر میں یہ دعویٰ کر دوں کہ ہمارے رویے تو کسی نادیدہ خلائی توانائی کے کنٹرول میں ہے، تو یہ سننے میں جتنا بھی پراسرار لگے، سائنس اسے نہیں مانے گی۔ بالکل نہیں مانے گی، کیونکہ اسے لیبارٹری میں یا کسی بھی ٹیسٹ کے ذریعے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔
نظریہ وہ ہے جسے آپ ماپ سکیں۔ اور چوتھا ہدف؟ چوتھا ہدف یہ ہے کہ نظریہ جامع ہو، یعنی کمپریہنسو تھیوری۔ ایسا نہ ہو کہ وہ صرف انسان کے غصے کی توجیہ تو پیش کر دے، لیکن اس کے خوف یا محبت کے بارے میں خاموش رہے۔ اسے انسانی تجربے کے ہر پہلو کا احاطہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اور آخری ہدف ہے پریکٹیکل اپلیکیشنز۔ مطلب اس سارے علم، ان تمام پیچیدہ نظریات کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اسے عملی زندگی میں لاگو کر کے ذہنی الجھنوں اور نفسیاتی مسائل کا علاج کیا جا سکے۔ واہ! تو گویا ماہرین نفسیات کا کام صرف لیبارٹری یا کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ ان معلومات سے حقیقت میں انسانوں کی زندگیاں بہتر بنانا چاہتے ہیں؟ بالکل۔ لیکن اس سب کے لیے انہیں جاننا کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ ایک انسان کیسا برتاؤ کر رہا ہے؟ نہیں، ان کی کھوج اس سے کہیں زیادہ گہری ہوتی ہے۔ وہ 3 بنیادی سوالات کے جواب تلاش کرتے ہیں: واٹ، ہاؤ اور وائی۔ واٹ کا مطلب ہے کہ انسان کیسا ہے، کیا وہ ایماندار ہے یا شرمیلا ہے؟ اور ہاؤ کا مطلب ہوگا کہ وہ ایسا کیسے بنا؟ بالکل، اس میں اس کی جینیاتی ساخت کا کتنا ہاتھ ہے اور اس کے بچپن کے ماحول کا کتنا۔ اور تیسرا ہے وائی، یعنی محرکات۔ وہ جو بھی کر رہا ہے آخر کیوں کر رہا ہے، اس کے رویوں کے پیچھے کون سی پوشیدہ طاقتیں کام کر رہی ہیں۔ یہ تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی معمار ایک بہت بڑی عمارت کھڑی کر رہا ہو۔ وہ پہلے بنیادیں دیکھتا ہے، پھر اس کا ڈھانچہ، پھر اس میں استعمال ہونے والا مواد۔ اسٹرکچر، پروسیس، ڈیولپمنٹ اور بیہیویئر چینج کہتے ہیں۔ تھوڑا سا ان کو آسان الفاظ میں بتائیں گے؟ ضرور۔ اسٹرکچر یا ساخت شخصیت کے وہ بنیادی عناصر ہیں جو تبدیل نہیں ہوتے۔ پروسیس وہ محرکات ہیں جو لمحہ بلمحہ بدلتے ہیں اور ہمیں کچھ کرنے پر اکساتے ہیں۔ اچھا، اور ڈیولپمنٹ؟ ڈیولپمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم وقت کے ساتھ اور اپنے جینیٹک اور ماحولیاتی پرورش کے زیر اثر ارتقاء کیسے طے کرتے ہیں۔ اور چوتھا ہے بیہیویئر چینج، جو یہ سمجھاتا ہے کہ جب اس پورے نظام میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو نفسیاتی مسائل کیسے جنم لیتے ہیں اور انہیں تبدیل کیسے کیا جا سکتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت منظم لگتا ہے، لیکن مجھے ایک عملی الجھن ہو رہی ہے یہاں پر۔ جی پوچھیے۔ دیکھیں، اگر کسی ڈاکٹر کو دل کا معائنہ کرنا ہو تو وہ ECG کر لے گا، پھیپھڑے دیکھنے ہوں تو ایکس رے کر لے گا، لیکن آپ کسی کے احساسات، اس کے خوف یا اس کی سوچ کا ایکس رے کیسے نکالیں گے؟ یہ ڈیٹا آخر جمع کیسے ہوتا ہے؟ اس پوشیدہ دنیا تک پہنچنے کے لیے ماہرین 4 مختلف راستے اپناتے ہیں، جنہیں مجموعی طور پر LOTS ڈیٹا LOTS ڈیٹا کہا جاتا ہے۔ LOTS؟ اچھا، L سے مراد ہے لائف ریکارڈ، یعنی اس انسان کا تعلیمی، عدالتی یا میڈیکل ریکارڈ کیا کہتا ہے۔ O سے آبزرور ڈیٹا، یعنی اس کے دوست، استاذ یا والدین اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ اور T اور S؟ T سے مراد ہے ٹیسٹ ڈیٹا، جو لیبارٹری یا باقاعدہ سوال ناموں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ اور S کا مطلب ہے سیلف رپورٹ، یعنی وہ انسان خود اپنے بارے میں کیا سوچتا ہے اور کیا بتاتا ہے۔ ان چاروں کو ملا کر ایک مکمل تصویر بنائی جاتی ہے۔ واہ! اور اس تصویر کو بنانے کے لیے جو سائنسی طریقے استعمال ہوتے ہیں، ان میں کیس سٹڈیز کا ذکر بہت نمایاں ہے۔ مطلب مجھے کتاب میں موجود علی کی مثال نے تو بہت ہی متاثر کیا۔ ہاں، علی کی کیس سٹڈی واقعی بہت چشم کشا ہے۔ علی ایک ایسا شخص تھا جو الجیریا میں پلا بڑھا، لیکن بعد میں اسے ہالینڈ منتقل ہونا پڑا۔ محققین نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ثقافت کی تبدیلی انسان کے اپنے بارے میں تصور کو کیسے توڑتی اور دوبارہ جوڑتی ہے، علی کا انتہائی گہرائی سے مطالعہ کیا۔ بالکل، اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ علی الجیریا میں خود کو روایات کا پابند اور ایک مخصوص پہچان کا حصہ محسوس کرتا تھا، جبکہ ہالینڈ کے آزاد ماحول میں اسے اپنی ذات بالکل مختلف محسوس ہونے لگی۔ اور یہ جاننے کے لیے محققین کو علی کے ذہن کے ساتھ گھنٹوں بلکہ مہینوں گزارنے پڑے۔ یہی تو کیس سٹڈی کا سب سے بڑا فائدہ ہے، گہرائی۔ آپ کو انسان ایک پیچیدہ کہانی کے طور پر نظر آتا ہے، کسی مشین کے پرزے کے طور پر نہیں، لیکن اس میں ایک بہت بڑی خامی بھی موجود ہے۔ ہاں، اور میں بالکل یہی نقطہ اٹھانا چاہ رہی تھی۔ دیکھیں، علی کی کہانی بلا شبہ بہت دلچسپ ہے اور اس کے جذبات بھی حقیقی ہیں، لیکن کیا ہم محض ایک علی کی بنیاد پر دنیا کے 8 ارب انسانوں کے لیے کوئی کلیہ بنا سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے، ہو سکتا ہے کہ علی کا رد عمل اس کی اپنی کسی ذاتی وجہ سے ہو جو مجھ پر یا کسی اور تارک وطن پر قطعی لاگو نہ ہوتی ہو،
یہ طریقہ تو سائنسی لحاظ سے مجھے بہت کمزور معلوم ہو رہا ہے۔ آپ کی یہ تنقید بالکل بجا ہے۔ کیس اسٹڈی ہمیں یہ تو بتا سکتی ہے کہ ایک فرد کے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن ہم اس کے نتائج کو پوری نوع انسانی پر لاگو یا جنرلائز نہیں کر سکتے۔ تو پھر اس خامی کو کیسے دور کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے باہمی تعلق کی تحقیق یعنی کوریلیشنل ریسرچ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہاں ہم ایک انسان کے بجائے سوال و ناموں کے ذریعے ہزاروں لوگوں کا ڈیٹا جمع کرتے ہیں تاکہ دیکھ سکیں کہ دو چیزوں کے درمیان آپس میں کیا تعلق ہے۔ ارے ہاں، اس کی تو سب سے شاندار اور حیرت انگیز مثال کتاب میں وہ نن اسٹڈی یعنی کیتھولک رائباؤں والی تحقیق ہے۔ بالکل، وہ تحقیق تو نفسیات کی دنیا میں ایک سنگ میل ہے۔ میں بتاتی ہوں، محققین کے پاس ایک بہت انوکھا موقع تھا۔ رائبائیں ایک جیسا طرز زندگی اپناتی ہیں، ایک جیسا کھانا کھاتی ہیں، ان کا ماحول، ان کے روزمرہ کے معمول سب یکساں ہوتے ہیں۔ یعنی محققین کے پاس ایک ایسا گروپ تھا جہاں بیرونی متغیرات یا ویریبلز تقریباً کنٹرول تھے۔ ایگزیکٹلی انہوں نے ان رہباؤں کی ان ڈائریوں کا مطالعہ کیا جو انہوں نے اپنی جوانی میں لکھی تھیں۔ انہوں نے ان تحریروں میں چھپے ہوئے جذبات کا تجزیہ کیا اور پھر دہائیوں بعد ان کی عمروں کا ریکارڈ دیکھا۔ اور نتیجہ واقعی حیران کن تھا۔ بہت زیادہ۔ جن رہباؤں کی تحریروں میں خوشی، شکر گزاری اور مثبت جذبات کا اظہار زیادہ تھا، انہوں نے منفی جذبات کا اظہار کرنے والی رہباؤں کی نسبت نمایاں طور پر طویل اور صحت مند عمر پائی۔ مطلب مثبت جذبات نے باقاعدہ ان کے جسمانی نظام اور تناؤ کے ہارمونز پر اثر ڈالا تھا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ وہ پیٹرن ہے جو علی جیسی اکیلی کیس اسٹڈی میں کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا تھا۔ اس کے لیے بڑے گروپس کا مطالعہ ضروری تھا۔ بالکل۔ لیکن یاد رکھیں، کوریلیشنل ریسرچ بھی ہمیں حتمی وجہ نہیں بتاتی۔ وہ بس یہ بتاتی ہے کہ مثبت جذبات اور لمبی عمر کے درمیان تعلق ہے۔ لیکن کیا محض خوش رہنے سے عمر لمبی ہوتی ہے یا کوئی اور تیسرا عنصر بھی شامل ہے؟ ہاں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ بالکل۔ تو اس کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی وجہ اور اثر کو 100% ثابت کرنے کے لیے ماہرین تیسرے طریقے یعنی تجربات یا ایکسپیریمنٹس کا رخ کرتے ہیں، جہاں لیبارٹری کے کنٹرولڈ ماحول میں وہ خود حالات پیدا کرتے ہیں اور نتیجے ماپتے ہیں۔ تو اب تک ہم نے یہ جان لیا ہے کہ ماہرین نفسیات کا سائنسی سٹرکچر کیا ہے اور وہ انسانی دماغ کو پڑھنے کے لیے کون سے اوزار استعمال کرتے ہیں، لیکن ان اوزاروں کے استعمال سے جو سب سے پہلی اور سب سے بڑی تھیوری سامنے آئی، اس نے تو پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ آپ سگمنڈ فرائڈ کی بات کر رہی ہیں؟ بالکل، ہم بات کر رہے ہیں سگمنڈ فرائڈ کی سائیکو انالیٹک تھیوری کی۔ اس نظریے نے انسان کی اپنے بارے میں اس خوش فہمی کو توڑ دیا کہ وہ ایک انتہائی باشعور اور منطقی مخلوق ہے۔ فرائڈ کی سوچ اپنے دور سے واقعی بہت مختلف تھی۔ 19ویں صدی کے آخر میں لوگ دماغ کو معلومات جمع کرنے والا بس ایک سادہ سا نظام سمجھتے تھے، لیکن فرائڈ نے انسانی ذہن کو ایک بائیولوجیکل انرجی سسٹم کے طور پر دیکھا۔ ایک انرجی سسٹم؟ ہاں، وہ اس دور کی فزکس اور تھرمو ڈائنامکس سے متاثر تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہمارے اندر دو بنیادی جبلتیں ہیں، ایک زندگی کی جبلت جسے اس نے لیبیڈو کہا، اور دوسری موت یا تباہی کی جبلت جسے تھاناٹوس کہا، یعنی لائف اینڈ ڈیتھ انسٹنکٹس۔ بالکل۔ یہ جبلتیں ہمارے اندر ایک مسلسل حیاتیاتی توانائی اور دباؤ پیدا کرتی ہیں، اور توانائی کا اصول ہے کہ اسے بہنے کے لیے راستہ چاہیے۔ اگر آپ اس توانائی کو زبردستی دبائیں گے تو وہ کہیں اور سے کسی خطرناک شکل میں پھٹ کر باہر آئے گی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس بات کو واضح کرنے کے لیے فرائڈ نے جو تشبیہ استعمال کی وہ آج بھی اتنی ہی طاقتور ہے۔ اس نے انسانی ذہن کو سمندر میں تیرتے ہوئے ایک بہت بڑے تودے یعنی آئس برگ سے تشبیہ دی۔ ہاں، وہ آئس برگ والی مثال۔ ہم عام طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم جو سوچ رہے ہیں، جو فیصلے کر رہے ہیں، وہ ہمارے مکمل کنٹرول میں ہیں، لیکن فرائڈ کے مطابق یہ تو صرف وہ چھوٹی سی برف کی چوٹی ہے جو پانی سے باہر نظر آ رہی ہے۔ یہ ہمارا کانشیس یا شعور ہے۔ اور اصل کہانی کو پانی کی سطح کے نیچے اندھیروں میں چھپے برف کے اس دیوا ہیکل پہاڑ کی ہے، جسے اس نے انکانشس یا لاشعور کا نام دیا۔ ہمارے بچپن کے صدمات، ہماری دبی ہوئی جنسی اور جارحانہ خواہشات، وہ سب اس اندھیرے لاشعور میں قید ہیں اور وہیں سے ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اور اس لاشعور کے اندر ایک شدید قسم کی جنگ جاری ہے۔
فرائیڈ نے شخصیت کی ساخت کو 3 کرداروں میں بانٹ دیا تھا۔ پہلا ہے ایڈ، یہ مکمل طور پر لاشعوری ہے اور جبلتوں کا منبع ہے۔ یہ تو کسی ضدی بچے کی طرح ہے نا؟ بالکل، یہ اندھا ہے، بہرا ہے اور صرف لذت چاہتا ہے۔ اسے اچھے برے اخلاقیات یا معاشرے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اسے اپنی خواہش کی فوری تسکین چاہیے، چاہے اس کے نتائج کچھ بھی ہوں۔ اور اس کے بالکل مخالف کون ہے؟ اس کے بالکل مخالف کھڑی ہے سپر ایگو، جو ہمارے اندر موجود اخلاقیات، معاشرتی اصولوں اور ضمیر کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ پرفیکشن چاہتی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو معاشرتی معیار کے خلاف ہو۔ یعنی ایک طرف ایڈ ہے جو کہہ رہی ہے کہ مجھے یہ چیز ابھی چاہیے، چاہے اس کے لیے مجھے چوری کیوں نہ کرنی پڑے، اور دوسری طرف سپر ایگو ہے جو ایک سخت استاد کی طرح کہہ رہی ہے کہ تمہیں ایک مثالی انسان بننا ہے، تم ایسا سوچنے پر بھی گناہگار ہو۔ بالکل۔ اور ان دونوں کے درمیان بیچارہ ایگو پھنسا ہوا ہے، ایک پریشان حال نگران کی طرح۔ ہاں، ایگو وہ نگران ہے جس کے پاس شعور بھی ہے اور حقیقت پسندی بھی۔ اس کا کام ہے کہ وہ ایڈ کی خواہشات کو بھی کسی نہ کسی طرح پورا کرے، لیکن ایسے طریقے سے جو سپر ایگو اور معاشرے کے لیے قابل قبول ہو۔ یہ تو واقعی کسی پریشر کوکر کے اندر بیٹھ کر اس کے پھٹنے سے بچانے والی بات ہو گئی۔ اور جب یہ پریشر کوکر واقعی پھٹنے کے قریب ہوتا ہے نا، جب ایگو کے لیے ایڈ اور سپر ایگو کے مطالبات کو سنبھالنا ناممکن ہو جاتا ہے، تو انسان ایک شدید بے چینی اور دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جسے اینگزائٹی کہتے ہیں۔ تو پھر انسان اس اینگزائٹی سے بچتا کیسے ہے؟ اس اینگزائٹی کے تباہ کن اثرات سے بچنے اور ذہن کے ڈھانچے کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے ایگو لاشعوری طور پر کچھ دفاعی دیواریں کھڑی کرتی ہے، جنہیں ڈیفنس میکینزمز کہا جاتا ہے۔ یہ میکینزمز اتنی خاموشی سے کام کرتے ہیں کہ انسان کو خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اور یہ دفاعی نظام ہماری روزمرہ زندگی میں اس قدر رچے بسے ہیں کہ ان کی مثالیں حیران کر دیتی ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر پہلا دفاعی نظام ڈینائل ہے، یعنی حقیقت سے مکمل انکار کر دینا۔ جب کوئی بہت بڑی تکلیف دہ خبر آتی ہے تو ذہن فوراً ایک شاک ایبزاربر کے طور پر کام کرتا ہے اور اسے ماننے سے ہی انکار کر دیتا ہے۔ لیکن مجھے سب سے زیادہ دلچسپ پروجیکشن لگتا ہے۔ پروجیکشن، ہاں، پروجیکشن دراصل اپنے اندر کی اس گندگی کو کسی دوسرے پر پھینکنے کا نام ہے جسے آپ خود برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا اس کی کوئی روزمرہ کی مثال دے۔ دیکھیں، اگر ایک شخص کے اندر شدید قسم کی جارحیت اور غصہ بھرا ہوا ہے تو اس کی سپر ایگو اسے بتاتی ہے کہ غصہ کرنا تو برے لوگوں کا کام ہے۔ اب اس اندرونی کشمکش اور جرم کے احساس سے بچنے کے لیے وہ شخص اپنا غصہ دوسروں پر پروجیکٹ کر دیتا ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں، دراصل یہ ساری دنیا ہی میرے خلاف سازش کر رہی ہے اور یہ لوگ بہت ظالم ہیں۔ بالکل، وہ اپنے اندر موجود خامیاں دوسروں میں دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے ہے ری ایکشن فارمیشن۔ یہ تو سراسر اوور کمپنسیشن ہے۔ اس میں انسان جو محسوس کر رہا ہوتا ہے اس کے بالکل الٹ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس کے اصل جذبے پر پردہ پڑا رہے۔ جیسے وہ مینیجر والی مثال۔ ہاں، مثال کے طور پر اگر کسی مینیجر کو اپنے کسی ماتحت ملازم سے بلا وجہ شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے، لیکن اسے معلوم ہے کہ یہ پیشہ ورانہ اور اخلاقی طور پر غلط ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اس ماتحت کے ساتھ غیر معمولی طور پر ضرورت سے زیادہ میٹھا اور ہمدردانہ رویہ اختیار کر لے گا۔ وہ دراصل خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نفرت نہیں کرتا۔ اور اس جھوٹے روپ کو برقرار رکھنے میں بہت زیادہ ذہنی توانائی خرچ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جسے سبلیمیشن کہتے ہیں۔ یہ قدر صحت مند دفاعی نظام ہے جہاں انسان اپنے خطرناک لاشعوری جذبات کو کسی ایسے کام میں لگا دیتا ہے جو معاشرے کے لیے فائدہ مند یا کم از کم قابل قبول ہو۔ جیسے کہ شدید غصے اور جارحیت کی توانائی کو کھیل کے میدان میں، باکسنگ میں نکالنا۔ بالکل، یا پھر کسی تکلیف دہ احساس کو آرٹ اور شاعری میں بدل دینا۔ ان سب دفاعی نظاموں کا مقصد صرف ایک ہے، لاشعور میں چھپی توانائی کو کسی طرح محفوظ طریقے سے باہر نکالنا۔ اور فرائیڈ کا تو دعویٰ تھا کہ یہ ساری پیچیدگیاں، یہ سارا لاشعوری نظام ہماری زندگی کے ابتدائی چند سالوں میں ہی اپنی شکل اختیار کر لیتا ہے۔
جی، اس کی سائیکو سیکشول ڈیولپمنٹ کی تھیوری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ بچپن کے مختلف ادوار میں اگر کسی مرحلے پر بچے کی جبلتوں کو ضرورت سے زیادہ دبا دیا جائے یا حد سے زیادہ کھلی چھوٹ دے دی جائے تو اس کی حیاتیاتی توانائی کا ایک حصہ وہیں پھنس جاتا ہے، جسے فکسیشن کہتے ہیں۔ اور پھر وہ شخص ساری زندگی لاشعوری طور پر اسی بچپن کے مرحلے کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ بالکل، اور چونکہ یہ سب لاشعور کے اندھیرے میں دفن ہیں، اس لیے فرائیڈ کے نزدیک ان تک پہنچنے کا واحد قدرتی راستہ خواب تھے۔ ڈریمز؟ جی، فرائیڈ مانتا تھا کہ جاگتے ہوئے تو ہماری سپر ایگو کا پہرا بہت سخت ہوتا ہے، لیکن سوتے ہوئے یہ پہرا کمزور پڑ جاتا ہے اور لاشعوری خواہشات علامتوں کا روپ دھار کر خوابوں میں ظاہر ہوتی ہیں۔ فرائیڈ کا ایک بہت بڑا کام خوابوں کی تعبیر کر کے مریضوں کے اصل مسائل اور اینگزائٹی تک پہنچنا اور پھر تھیراپی کے ذریعے ان کا کلینکل علاج کرنا تھا۔ لیکن سائنس صرف باتوں پر تو نہیں چلتی، اس لاشعور کو ماپنے کے لیے باقاعدہ ٹولز بنائے گئے۔ یہیں سے پروجیکٹیو ٹیسٹ کا آغاز ہوا۔ کیونکہ اگر آپ کسی سے سیدھا سوال کریں گے تو اس کا شعور اور اس کا دفاعی نظام آپ سے جھوٹ بولے گا۔ بالکل، اس لیے ماہرین نے مبہم ٹیسٹس بنائے، جیسے روشاخ ٹیسٹ، جس میں مریض کو محض کاغذ پر بنے سیاہی کے دھبے دکھائے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ انہیں اس میں کیا نظر آ رہا ہے۔ اور چونکہ اس دھبے کی کوئی واضح شکل نہیں ہوتی تو منطق یہ ہے کہ مریض اس میں جو بھی کہانی یا شکل دیکھے گا وہ دراصل اس کے اپنے لاشعور کا عکس ہوگا۔ بالکل، اسی طرح TAT تھیمیٹک اپرسیپشن ٹیسٹ میں مبہم سی تصویریں دکھا کر ان پر کہانی بنانے کو کہا جاتا ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک بہت بڑا مسئلہ نظر آتا ہے۔ جی، وہ کیا؟ دیکھیں، اگر میں سیاہی کے ایک دھبے کو دیکھ کر کہوں کہ مجھے اس میں خطرناک مکڑی نظر آ رہی ہے اور معائنہ کرنے والا ماہر یہ لکھ دے کہ مجھے اپنی ماں سے شدید خوف یا نفرت ہے، تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ وہ درست ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے۔ یہ تو سراسر ماہر نفسیات کے اپنے تخیل اور اس کے اپنے تعصبات پر منحصر ہے نا؟ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ مجھ پر اپنی پروجیکشن نہیں کر رہا؟ آپ نے بالکل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ یہ ایک انتہائی شاندار اور بنیادی نوعیت کا سائنسی اعتراض ہے، اور دراصل جدید نفسیات نے بھی فرائیڈ اور ان ٹیسٹ پر سب سے بڑی تنقید یہی کی ہے۔ اچھا۔ دیکھیں، سائنس میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں: ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی۔ ریلائبلٹی کا مطلب ہے کہ اگر ایک ٹیسٹ بار بار کیا جائے تو کیا نتیجہ ایک جیسا آتا ہے، اور ویلیڈیٹی کا مطلب ہے کہ کیا یہ ٹیسٹ واقعی اسی چیز کو ماپ رہا ہے جسے ماپنے کا یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ اور رورشاخ ٹیسٹ ان پیمانوں پر پورا نہیں اترتا؟ اکثر ناکام ہو جاتا ہے۔ ایک ماہر اسی دھبے میں جارے ہاتھ دیکھے گا اور دوسرا ماہر اسی جواب سے تخلیقی صلاحیت کا نتیجہ نکال لے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں فرائیڈ کے خالص نظریات کو سائنسی تحقیق میں وہ مقام حاصل نہیں جو پہلے تھا۔ یونگ جیسے مفکرین نے فرائیڈ کے ماڈل کو چیلنج کیا۔ ایڈلر نے دلیل دی کہ انسان محض حیاتیاتی جبلتوں کا غلام نہیں ہے۔ اس کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا محرک اس کی سماجی طاقت اور اس کا احساس کمتری ہے۔ انفیریورٹی؟ جی، ہم سب بچپن میں خود کو بڑوں کے مقابلے میں کمزور اور بے بس پاتے ہیں، اور ہماری ساری زندگی اس کمتری کے احساس پر قابو پانے اور بہتری کی طرف جانے میں گزرتی ہے۔ واہ! اور کارل ینگ نے کیا کہا؟ کارل ینگ نے شعور اور لاشعور کے تصور کو مزید وسعت دی اور کلیکٹیو انکانشس یعنی اجتماعی لاشعور کا نظریہ پیش کیا۔ ینگ کا ماننا تھا کہ ہمارے ذہن میں صرف ہمارے بچپن کے صدمات نہیں ہیں، بلکہ پوری نوع انسانی کے ارتقائی تجربات اور علامتیں بھی نسل در نسل جینیاتی طور پر منتقل ہوتی ہیں۔ ہم صرف اپنے ماضی کے نہیں، انسانیت کے ماضی کے بھی وارث ہیں۔ بہت گہری بات ہے۔ اور بچپن کے ان اثرات پر ہونے والی تحقیق کا سفر فرائیڈ یا ینگ پر رکا نہیں۔ اس کی جدید اور سب سے زیادہ قابل اطلاق شکل ہمیں اٹیچمنٹ تھیوری میں نظر آتی ہے۔ بالکل۔ یہ نظریہ ہمیں بتاتا ہے کہ زندگی کے پہلے چند سالوں میں بچے کا اپنے والدین کے ساتھ جو رشتہ بنتا ہے وہ اس کے دماغ میں رشتوں کا ایک بلو پرنٹ تیار کر دیتا ہے۔ جی ہاں، اور ہم یہ روزمرہ کی زندگی میں بہت واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اگر والدین بچے کی ضروریات پر توجہ دیتے ہیں تو بچہ ایک سیکیور اٹیچمنٹ سٹائل کے ساتھ بڑا ہوتا ہے۔ وہ محبت کرنے میں اور دوسروں پر اعتماد کرنے میں محفوظ محسوس کرتا ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہو، فرض کریں کسی کے والدین نے اسے جذباتی طور پر نظر انداز کیا تھا، وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو رومانوی رشتوں میں دو طرح کے انتہائی رویے دکھا سکتا ہے۔ یا تو وہ اینکشس ہوگا، یعنی وہ ہر وقت اس خوف میں مبتلا رہے گا کہ کہیں اس کا ساتھی اسے چھوڑ نہ
دے، ذرا سی خاموشی پر پریشان ہو جائے گا. اور دوسرا رویہ؟ یا پھر وہ اوائیڈنٹ بن جائے گا، یعنی وہ لاشعوری طور پر یہ مان چکا ہوگا کہ رشتے صرف تکلیف دیتے ہیں، اس لیے وہ جذباتی طور پر کسی کو اپنے قریب ہی نہیں آنے دے گا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ اس کا لاشعور بچپن میں سیکھے گئے دفاعی نظام کو آج بھی چلا رہا ہے. کیا حیرت انگیز اور بے وقت خوف زدہ کر دینے والی بات ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے آج کے اس گہرے مطالعے میں عام مشاہدات کی خامیوں سے لے کر فرائیڈ کے تصوراتی لاشعور، ہمارے پوشیدہ دفاعی نظاموں اور بچپن کے انمٹ نقوش تک کا سفر کیا. ہم نے دیکھا کہ بظاہر نظر آنے والے رویوں کے پیچھے کتنا گہرا اور پیچیدہ حیاتیاتی اور نفسیاتی میکانزم کام کر رہا ہوتا ہے. اور میرا ماننا ہے کہ یہ معلومات ہمیں نہ صرف دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو ایک نئی ہمدردی اور گہرائی کے ساتھ دیکھنے کا موقع دیتی ہیں. جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سامنے والے کا غصہ یا اس کی دوری دراصل اس کا کوئی پرانا دفاعی نظام ہو سکتا ہے، تو ہمارے رد عمل میں غصے کی بجائے سمجھداری آ جاتی ہے. اسی سمجھداری اور خود آگاہی کے ساتھ میں آج کی اس نشست کے اختتام پر آپ سب کے لیے سوچنے کا ایک ایسا پہلو چھوڑنا چاہتی ہوں جس نے فلسفیوں اور سائنسدانوں کو صدیوں سے الجھایا رکھا ہے. ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، اگر ہمارے آج کے رویے، ہماری پسند، ناپسند، ہمارے رشتے نبھانے کا انداز اور ہمارے خوف واقعی ہمارے بچپن کے ان تجربات اور ان لاشعوری دفاعی نظاموں کے کنٹرول میں ہیں جن کے بارے میں ہم خود بھی نہیں جانتے، تو پھر ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہماری اپنی آزاد مرضی یا فری ول کا کتنا دخل باقی رہ جاتا ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا سوال ہے. کیا ہم واقعی اپنی زندگی کی گاڑی کا اسٹیئرنگ خود سنبھالے ہوئے ہیں، یا ہم صرف اسی اسکرپٹ کو دہرا رہے ہیں جو بچپن کے اندھیروں میں کہیں لکھا جا چکا تھا؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا. اگلے حصے میں ہم کارل راجرز، ہیومنسٹک سائیکالوجی، سیلف کانسیپٹ، پازیٹیو سائیکالوجی اور ٹریٹ تھیوریز کو گہرائی سے سمجھیں گے. اور پچھلے حصے میں جب ہم نے سگمنڈ فرائیڈ اور ان ابتدائی نفسیاتی نظریات کا جائزہ لیا تھا تو یاد ہے نا کہ وہ تصویر کتنی تاریک تھی؟ بالکل، مطلب فرائیڈ نے تو جیسے یہ بتا دیا تھا کہ ہم بس اپنے لاشعور اور بچپن کے ابتدائی تجربات کے قیدی ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے ہر انسان کسی اندھی طاقت کے ہاتھوں مجبور ہے. ہاں، وہ ایک ایسا نظریہ تھا جو انسان کو اس کے ماضی کا ایک بے بس قیدی بنا کر پیش کرتا ہے. لیکن دیکھیں، نفسیات کا سفر وہاں رکا نہیں ہے. جی، اور اسی لیے یہ اس سیریز کا دوسرا حصہ ہے. اس حصے میں ہم ہیومنسٹک سائیکالوجی اور ٹریٹ تھیوریز کو سمجھیں گے. بالکل، اور اس تفصیلی جائزے میں ہمارا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ انسان صرف اپنے ماضی کا ملبہ نہیں ہے، ہمارے اندر بہتری کی ایک لامحدود صلاحیت موجود ہے. صحیح. ہم اس جائزے میں جس نصابی مواد کو بنیاد بنا رہے ہیں اس میں چیپٹر 5 ہے کارل راجرز پرسن سینٹرڈ تھیوری، پھر چیپٹر 6 ہے راجرز تھیوری ایپلیکیشنز اینڈ کنٹمپریری ریسرچ، اور اس کے ساتھ چیپٹر 7 ٹریٹ تھیوریز آف پرسنالٹی، اور آخر میں چیپٹر 8 دا 5 فیکٹر ماڈل آف پرسنالٹی شامل ہے. یعنی ہم فرائیڈ کے تاریخ غار سے نکل کر اب ایک بہت ہی روشن نظریے کی طرف جا رہے ہیں جسے ہیومنسٹک تھیوری کہتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا نام کارل راجرز کا ہے. مطلب راجرز کا نظریہ تو واقعی ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح لگتا ہے نا. وہ انسان کی اچھائی پر یقین رکھتا تھا. بالکل، راجرز کا ماننا تھا کہ ہم محض جبلتیوں پر چلنے والی مشینیں نہیں ہیں. اس نے کہا کہ شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں انسان کے تصور ذات یعنی سیلف کانسیپٹ کو دیکھنا ہوگا. تصور ذات یعنی ہم خود کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہاں، اور اس نے اس ذات کو 2 واضح حصوں میں بانٹ دیا. ایک ہے حقیقی ذات یعنی ریئل سیلف، مطلب جو ہم اس لمحے میں حقیقت میں ہیں، ہماری سچی خوبیاں اور خامیاں. اچھا، اور دوسرا حصہ کون سا ہے؟ دوسری ہے مثالی ذات یا آئیڈیل سیلف. یہ وہ خاکہ ہے جو انسان بننا چاہتا ہے یا معاشرہ چاہتا ہے کہ وہ بنے. صحیح، یعنی ہماری ذہنی صحت کا سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ہماری ان دونوں ذاتوں کے درمیان کتنی ہم آہنگی ہے، جسے راجرز نے کانگروئنس کہا تھا. بالکل درست. جب ہماری اصل ذات اور ہمارے تجربات میں کانگروئنس ہوتی ہے تو انسان اندر سے پرسکون رہتا ہے. لیکن مسئلہ تب ہوتا ہے جب ان میں تضاد آ جائے. انکانگروئنس؟ ہاں، انکانگروئنس.
فرض کریں ایک شخص اندر سے بہت فنکارانہ مزاج کا ہے، لیکن معاشرے نے اسے ایک سخت گیر بزنس مین بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وہ اندر سے کچھ اور ہے، باہر سے کچھ اور۔ یہ تضاد اسے بے چینی کا شکار کر دیتا ہے۔ اور پھر وہ اپنے دفاع کے لیے نقاب پہن لیتا ہے۔ ماخذ میں اس کی ایک بہت دلچسپ مثال دی گئی ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرض کریں کوئی پہلی ڈیٹ پر جا رہا ہے اور سب اسے مشورہ دیتے ہیں کہ بس وہی رہو جو تم اصل میں ہو۔ ہاں، یہ مشورہ تو سبھی دیتے ہیں۔ لیکن کیا واقعی ایسا کرنا آسان ہے؟ مطلب کیا ہو اگر ہم اپنی اصلی ذات دکھائیں اور دوسرا شخص ہمیں مسترد کر دے؟ دیکھیں، یہیں پر تو راجرز کی خود شناسی یعنی سیلف ایکچولائزیشن کی تھیوری کام آتی ہے۔ راجرز کہتا ہے کہ مسترد ہونے کا یہ ڈل ہی ہمیں اداکاری پر مجبور کرتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بیرونی دباؤ کے بجائے اپنے اندرونی سکون کو ترجیح دی جائے۔ راجرز کا پیغام ہے کہ بیرونی منظوری کے لیے اپنی اصلیت کو قربان مت کریں۔ خود شناسی ہی اصل مقصد ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہم ایسا کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہم خوشی سے اپنی اصلی ذات کو کیوں دباتے ہیں؟ اس کی جڑیں بھی بچپن میں ہی ہیں۔ راجرز بتاتا ہے کہ ہر انسان کو خاص طور پر بچپن میں قبول کیے جانے اور محبت کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اسے نیڈ فار پازیٹیو ریگارڈ کہتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب والدین اس محبت کو مشروط کر دیتے ہیں، یعنی کنڈیشنز آف ورتھ لگا دیتے ہیں۔ مطلب جیسے اکثر کہا جاتا ہے کہ اگر تم اچھے نمبر لاؤ گے تو ہم تم سے پیار کریں گے۔ بالکل، اور اس سے بچہ ڈر جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اس کے اپنے فطری احساسات غلط ہیں، اور پھر وہ اپنی اصل ذات کو دبانے لگتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک المیہ ہے، محبت پانے کے لیے اپنی اصلیت کا سودا کرنا۔ لیکن راجرز نے صرف مسئلہ تو نہیں بتایا نا، اس نے کلائنٹ سینٹر تھراپی بھی متعارف کرائی۔ جی ہاں، اور یہ ایک بہت بڑا انقلاب تھا۔ اس نے نفسیاتی مریضوں کو پیشنٹس کہنا بند کر دیا اور انہیں کلائنٹس کا درجہ دیا۔ مریض کی جگہ کلائنٹ، یہ تو پوری سوچ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل، مریض کا مطلب ہے کوئی ٹوٹی ہوئی چیز جسے ڈاکٹر ٹھیک کرے گا، جبکہ کلائنٹ کا مطلب ہے کہ انسان کے اندر خود کو ٹھیک کرنے کی صلاحیت موجود ہے، بس اسے ایک محفوظ ماحول چاہیے۔ صحیح۔ اور اس تھراپی کے لیے اس نے 3 بنیادی شرطیں بھی بتائی تھیں۔ پہلی شرط تھی شفافیت یا کانگروئنس، دوسری شرط تھی غیر مشروط مثبت توجہ یعنی انکنڈیشنل پازیٹیو ریگارڈ، ہاں، کہ کلائنٹ کو بغیر کسی فیصلے یا ججمنٹ کے سنا جائے، اور تیسری شرط تھی ہمدردانہ تفہیم، مطلب ایمپیتھیٹک انڈرسٹینڈنگ۔ یعنی تھراپسٹ خود کو کلائنٹ کی جگہ پر رکھ کر سوچے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا، ماخذ میں مسز اوک کی کیس سٹڈی کا ذکر ہے۔ وہ کافی غصے اور کڑواہٹ کے ساتھ تھراپی میں آئی تھیں۔ جی، وہ ابتدائی سیشنز میں صرف اپنے شوہر اور بیٹی کی برائیاں کرتی رہیں، لیکن راجرز نے انہیں ٹوکا نہیں، اس نے صرف مکمل ہمدردی سے سنا۔ اور پھر وہ حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ جب انہیں احساس ہوا کہ کوئی ان پر تنقید نہیں کر رہا تو انہوں نے الزام تراشی بند کر دی اور اپنے اندر کے احساسات کو سمجھنا شروع کر دیا۔ بالکل، انہیں احساس ہوا کہ وہ دراصل اپنے آپ سے ناراض تھیں، اور یہ اعتراف صرف اس محفوظ ماحول کی وجہ سے ممکن ہوا۔ میں سچی بات بتاؤں، میں حیران ہو رہی تھی کہ کیا واقعی تھراپسٹ کا صرف خاموشی اور ہمدردی سے سننا اور کوئی مشورہ نہ دینا انسان کو اتنا بدل سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ سادہ ضرور لگتا ہے، لیکن نفسیاتی طور پر یہ بہت طاقتور ہے۔ جب انسان کو خود کو ثابت نہیں کرنا پڑتا تو اس کا سارا دفاعی نظام ختم ہو جاتا ہے اور وہ خود کو بدلنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ارے واہ! اور راجرز کے اسی کام کو پھر مزید آگے بڑھایا گیا ہیومن پوٹینشل موومنٹ میں، یعنی انسانی صلاحیت کی تحریک۔ ہاں، اور اس تحریک کا دوسرا بڑا ستون ابراہم میسلو تھا۔ میسلو کا کام تو واقعی بہت دلچسپ ہے۔ اس نے فرائیڈ کے برعکس بیمار ذہنوں کا مطالعہ نہیں کیا، بلکہ تاریخ کے کامیاب اور صحت مند افراد کا مطالعہ کیا۔ بالکل، اس نے ابراہم لنکن اور البرٹ آئنسٹائن جیسی شخصیات کو دیکھا تاکہ وہ سمجھ سکے کہ انسانی صلاحیت کا عروج کیا ہوتا ہے۔ اور آج کے دور میں یہی چیز پازیٹیو سائیکالوجی یعنی مثبت نفسیات کہلاتی ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ انسانی خوبیاں اور مثبت جذبات کیا ہیں۔ اس میں ایک بہت زبردست تصور فلو کا بھی ہے۔ فلو سٹیٹ، یہ وہ کیفیت ہے جب انسان کسی کام میں اتنا ڈوب جاتا ہے کہ وقت کا احساس ہی مٹ جاتا ہے۔ یعنی کسی ایسی چیز میں مگن ہونا جو آپ کی صلاحیتوں کو چیلنج بھی کرے اور پسند بھی ہو۔ بالکل، اور مثبت نفسیات کہتی ہے کہ جو لوگ زندگی میں یہ فلو زیادہ محسوس کرتے ہیں وہ نفسیاتی طور پر بہت مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سب کا ایک گہرا تعلق ایگزسٹینشلزم سے بھی ہے۔ یعنی وجودیت۔ ہاں،
وجودیت کا فلسفہ بتاتا ہے کہ انسان کسی طے شدہ مقصد کے ساتھ نہیں آتا، ہم اپنا معنی خود تخلیق کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اصلیت یعنی اوتھینٹسٹی کی طرف لاتا ہے۔ مطلب جھوٹے کردار نبھانے کے بجائے اپنے اصل مقاصد کے ساتھ جینا، یہ بہت خوبصورت بات ہے، لیکن یہاں ایک سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہم سب اتنے منفرد ہیں اور اپنے مقاصد خود بناتے ہیں، تو کیا ہم سب مکمل طور پر مختلف ہیں؟ کیا انسان کی خصوصیات کو سائنسی پیمانوں پر ناپا جا سکتا ہے؟ اور یہیں سے ہماری دوسری بحث یعنی ٹریٹ تھیوریز کا آغاز ہوتا ہے۔ بالکل، ٹریٹ کا مطلب ہے انسان کی وہ مستقل خصلتیں جو حالات کے ساتھ نہیں بدلتی۔ فرض کریں اگر آپ کو اپنا ڈیٹنگ پروفائل بنانا ہو تو آپ خود کو کیسے بیان کریں گے؟ میں شاید کہوں گی کہ میں باتونی ہوں یا شاید تھوڑی حساس ہوں۔ صحیح۔ اور کیا ہم انسانوں کو چند مخصوص خانوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ گارڈن آلپورٹ وہ پہلے ماہر تھے جنہوں نے اس پر کام کیا، لیکن ان کا ماننا تھا کہ ہر انسان کی خصوصیات بالکل منفرد ہوتی ہیں۔ آئیڈیوگرافک اپروچ۔ جی بالکل، لیکن سائنس کو تو ایک ایسا پیمانہ چاہیے تھا جو سب پر لاگو ہو، اور وہاں ریمنڈ کیٹل کا نام آتا ہے۔ کیٹل نے تو فیکٹر انالائسس متعارف کرایا تھا نا؟ ہاں، کیٹل نے ریاضی اور اعداد و شمار کی مدد لی۔ اس نے ایل ڈیٹا، کیو ڈیٹا اور او ٹی ڈیٹا اکٹھا کیا۔ مطلب لوگوں کی روزمرہ زندگی کا ریکارڈ، ان کے سوال نامے اور ٹیسٹ۔ بالکل، اور پھر ایک شماریاتی ٹیکنیک کے ذریعے اس بے ہنگم ڈیٹا کو سمیٹا اور بنیادی خصلتوں کی نشاندہی کی۔ اسے فیکٹر انالیسس کہتے ہیں۔ یعنی جیسے ایک سٹور کی رسیدوں میں سے پیٹرن تلاش کرنا کہ جو دودھ لے گا وہ دہی بھی لے گا، تو وہ ایک ڈیری فیکٹر بن گیا۔ بہترین مثال دی۔ اور کیٹل کے بعد ہانس آئزنک نے اس ماڈل کو مزید سمیٹ کر 3 سپر فیکٹرز میں بدل دیا۔ اور آئزنک کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے ان خصوصیات کو انسان کی بائیولوجی کے ساتھ جوڑا۔ بائیولوجی کے ساتھ؟ یعنی اس نے اعصابی نظام سے اس کا تعلق ثابت کیا؟ جی ہاں، اس نے بتایا کہ ایک انٹروورٹ یعنی شرمیلا انسان شعوری طور پر تنہائی پسند نہیں ہوتا، بلکہ اس کا دماغی نظام بہت جلدی متحرک ہو جاتا ہے، اس لیے اسے سکون چاہیے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی زبردست بات ہے۔ تو کیا مختلف ماہرین کے ان الگ الگ نظریات کے بعد سائنس کسی ایک متفقہ ماڈل پر پہنچی؟ بالکل پہنچی، اور اسے آج سب سے زیادہ مستند مانا جاتا ہے۔ وہ ہے بگ 5 ماڈل یا دی 5 فیکٹر ماڈل آف پرسنالٹی، جسے یاد رکھنے کے لیے اوشن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ چلیں ان 5 بڑی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ او سے اوپننس، مطلب نئے تجربات کا شوق۔ سی سے کانشینسسنس یعنی ذمہ داری اور محنت۔ ای سے ایکسٹراورژن، یعنی لوگوں میں گھلنے ملنے کی عادت۔ اے سے اگریبلنس، مطلب ہمدردی اور تعاون۔ اور آخر میں این سے نیوروٹیسزم، یعنی جذباتی عدم استحکام۔ بالکل، اور اس ماڈل کے پیچھے ایک حیران کن سائنسی حقیقت ہے جسے فنڈامنٹل لیکسیکل ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ بنیادی لسانی مفروضہ؟ جی، ماہرین نفسیات نے یہ ماڈل کسی لیبارٹری میں نہیں بنایا، بلکہ انہوں نے روزمرہ کی زبان اور ڈکشنری کے الفاظ کی چھان بین کی۔ ڈکشنری کیا واقعی؟ ہاں، ان کا استدلال تھا کہ جو خوبیاں انسانی بقا کے لیے اہم تھی وہ صدیوں میں ہماری زبان کا حصہ بن گئیں۔ انہوں نے ڈکشنری کے ان ہزاروں الفاظ پر فیکٹر انالیسس کیا اور نتیجہ وہی بگ 5 نکلا۔ یہ تو سچ میں بہت حیران کن ہے، لیکن اس سب میں ایک بحث جسے پرسن سچویشن ڈیبیٹ کہتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ ہاں، کہ حالات کا ہم پر کتنا اثر ہوتا ہے۔ مطلب کیا واقعی ہماری شخصیت وقت کے ساتھ تبدیل نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ دفتر میں الگ ہوتے ہیں اور دوستوں میں الگ۔ دیکھیں، حالات عارضی رویے کو ضرور بدلتے ہیں، لیکن ماخذ میں ایک شخص جم کی کیس سٹڈی کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جم کو پہلے کالج میں جانچا گیا اور پھر 20 سال بعد دوبارہ اس کا جائزہ لیا گیا۔ 20 سال تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، تو کیا وہ بدل گیا تھا؟ اس کے رویے میں پختگی ضرور آئی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کی بنیادی خصوصیات بڑی حد تک وہی موجود تھیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمر گزرنے کے ساتھ شخصیت میں کافی حد تک ٹھہراؤ اور استحکام آتا ہے۔ صحیح۔ اس گہرے جائزے کو سمیٹتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہیومنسٹک اور ٹریڈ تھیوریز نے نفسیات میں واقعی ایک انقلاب برپا کیا۔ بالکل، انہوں نے انسان کو محض جبلتوں کا غلام کے طور پر دیکھنے کے بجائے اسے ایک باصلاحیت اور قابل پیمائش وجود کے طور پر تسلیم کیا۔ اور اس سفر کے اختتام پر ہم ایک سوچنے والے بات بھی چھوڑنا چاہتے ہیں۔
ماخذ میں 6 فیکٹر ماڈل کا ذکر ہے۔ ہاں، ذرا سوچیں، کئی دہائیوں تک سائنسدان بگ 5 پر متفق رہے، لیکن اب تحقیق بتاتی ہے کہ شاید ہم ایک چھٹی اور انتہائی اہم خوبی کو نظر انداز کر رہے تھے۔ اور وہ ہے ایمانداری اور عاجزی، یعنی آنیسٹی اور ہیوملٹی۔ بالکل۔ کیا یہ ممکن ہے کہ شخصیت کو ناپنے کے ہمارے موجودہ سائنسی پیمانے اب بھی مکمل نہ ہو اور انسانی فطرت ابھی بھی سائنس سے 2 قدم آگے ہو؟ اس پر غور کرنا تو بنتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم بائیولوجیکل فاؤنڈیشنز، جینیٹکس، ایولیوشنری سائیکالوجی، بیہیویئرزم اور لرننگ تھیوریز کے حیران کن راز جانیں گے۔ اور یہ سفر واقعی بہت ہی دلچسپ رہا ہے اب تک۔ بالکل۔ پچھلے جائزوں میں ہم نے فرائیڈ کی لاشعور، پھر کارل راجرز کی ہیومنسٹک سائیکالوجی اور ٹریٹ تھیوریز پر بات کی تھی۔ وہ سب ایک طرح سے بنیاد تھیں۔ ہاں، وہ سمجھنا ضروری تھا تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں۔ رائٹ۔ اور اب ہم اس سفر کو ایک نئی جہت دینے والے ہیں۔ یہ سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم انسانی شخصیت کے حیاتیاتی، سیکھنے والے اور ذہنی نظاموں کو سمجھیں گے۔ جی، اور یہ بہت اہم ہے کیونکہ ہم جڑ تک جا رہے ہیں اب۔ بالکل۔ تو ہم باقاعدہ ان ابواب کو کور کریں گے: بایولوجیکل فاؤنڈیشنز آف پرسنالٹی، بیہیویئرزم اینڈ لرننگ اپروچز ٹو پرسنالٹی، اور آخر میں جارج کیلیز پرسنل کنسٹرکٹ تھیوری۔ پرفیکٹ۔ اور دیکھیں، آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ اس بحث کو سمجھا جائے کہ کیا انسان پیدائشی طور پر ایسا ہوتا ہے، یعنی نیچر، یا ماحول اسے بناتا ہے، یعنی نرچر۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں۔ مجھے وہ جم ٹوینز والا کیس یاد آ رہا ہے، 2 جڑواں بھائی پیدائش کے 4 ہفتے بعد الگ کر دیے گئے۔ ہاں، منیسوٹا ٹوین سٹڈی والا کیس۔ جی بالکل۔ 39 سال بعد ملتے ہیں اور دونوں کا نام جم، دونوں کی پہلی بیوی کا نام لنڈا، دوسری کا نام بیٹی، کتے کا نام ٹوائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ارے واہ، یہ واقعی سن کر بھی ایک دم ناممکن سا لگتا ہے۔ اور دونوں ایک ہی برانڈ کی سگریٹ پی رہے ہیں اور مائیگرین کا شکار ہیں۔ تو کیا ہم واقعی حیاتیات کے غلام ہیں؟ دیکھیں، غلام تو نہیں کہہ سکتے، لیکن حیاتیاتی بنیادیں، خاص طور پر جو ہمارا مزاج یا ٹیمپرمنٹ ہے، وہ بہت طاقتور ہے۔ مزاج سے آپ کی مراد وہ اسمارٹ فون کی فیکٹری سیٹنگز والا حساب ہے؟ ہم نیا فون لیتے ہیں، ایپس تو ڈال سکتے ہیں، لیکن پروسیسر وہی رہتا ہے۔ بالکل ٹھیک تشبیہ دی آپ نے، وہ فیکٹری سیٹنگز ہی ہمارا ٹیمپرمنٹ ہے۔ اور جیروم کوگن کی بڑی مشہور طویل مدتی ریسرچ ہے اس پر۔ اچھا، کیا ریسرچ تھی وہ؟ انہوں نے بچوں کو پیدائش سے لے کر بڑے ہونے تک مانیٹر کیا اور دیکھا کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر نئی چیزوں سے ڈرتے ہیں، ہچکچاتے ہیں، جنہیں وہ انہیبیٹڈ کہتے ہیں۔ ہاں، اور کچھ بچے بالکل بے باک ہوتے ہیں، انہیبیٹڈ۔ بالکل۔ اور کوگن نے صرف یہ مشاہدہ نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے دماغ کا الارم سسٹم یعنی ایمگڈالا کو دیکھا۔ تو جو بچے حساس ہوتے ہیں ان کا الارم جلدی بج جاتا ہے؟ ایگزیکٹلی، ان کے ایمگڈالا کا تھریشولڈ بہت کم ہوتا ہے۔ ایک نیا کھلونا بھی سامنے آئے نا تو ان کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، دماغ میں خطرے کے کیمیکلز کا سیلاب آ جاتا ہے۔ یعنی ان کا دماغ اس کھلونے کو بھی خطرہ سمجھ رہا ہے۔ بالکل۔ اور اسی طرح رچرڈ ڈیوڈسن نے دماغ کے دائیں اور بائیں حصوں یعنی ہیمسفیئرز پر تحقیق کی۔ انہوں نے EEG اسکین سے ثابت کیا کہ دایاں حصہ منفی جذبات کا مرکز ہے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا یہ۔ ہاں، جو لوگ پیدائشی ہچکچاہٹ یا منفی جذبات زیادہ محسوس کرتے ہیں، ان کے دائیں حصے میں زیادہ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور بائیں حصے میں مثبت جذبات اور بے باک رویے ہوتے ہیں۔ اچھا، تو اگر کسی کے دائیں حصے میں ایکٹیویٹی زیادہ ہے اور امیگڈالا کا تھریشولڈ کم ہے، تو کیا وہ ساری زندگی اسی فیکٹری سیٹنگ کا قیدی رہے گا؟ کیا ایک شرمیلا بچہ ہمیشہ شرمیلا ہی رہے گا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور یہیں پر حیاتیات اور ماحول کا آپس میں کنیکشن بنتا ہے۔ دماغ میں پلاسٹیسٹی ہوتی ہے، یعنی دماغ بدل سکتا ہے خود کو؟ بالکل۔ اگر اس حساس بچے کو ایک سپورٹیو ماحول ملے، آہستہ آہستہ نئے تجربات کروائے جائیں، تو وہ اپنی اس ہچکچاہٹ پر قابو پا لیتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بڑی امید افزا بات ہے۔ لیکن تو اگر دماغ کی یہ سیٹنگز پیدائشی ہیں، تو انسانوں میں یہ خصوصیات ارتقائی طور پر کیسے آئیں؟ ایولیوشنری سائیکالوجیز پر کیا کہتی ہے؟ اس کے لیے آپ کو وہ قریبی وجہ اور حتمی وجہ والا کانسیپٹ دیکھنا ہوگا۔ ہاں، وہ پروکسیمیٹ اور الٹیمیٹ کاز۔ جیسے اگر میں دھوپ میں نکلوں اور میری اسکن ٹین ہو جائے تو قریبی وجہ تو دھوپ ہے،
صحیح. لیکن حتمی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جسم نے ارتقائی طور پر سیکھ لیا ہے کہ میلانن پیدا کر کے ڈی این اے کو بچانا ہے. بالکل بہترین مثال ہے. اور ہمارے رویے بھی اسی طرح ارتقاء کا نتیجہ ہیں. لینڈا کاسمائڈز نے یہی کہا تھا کہ جب انسان قبیلوں میں رہتا تھا تو وسائل بانٹنا بقا کا مسئلہ تھا. تو جس نے کھانا بانٹا اور بدلے میں دھوکہ کھایا وہ تو گیا. وہ تو مارا گیا نا. اسی لیے ہمارا دماغ ارتقائی طور پر دھوکہ بازوں کو پہچاننے کے لیے ایک خاص سسٹم بنا چکا ہے جسے چیٹنگ ڈیٹیکشن کہتے ہیں. اچھا، یعنی ہم سماجی مسائل سے زیادہ جلدی دھوکہ دہی کو پکڑ لیتے ہیں. بالکل. اور اسی تناظر میں ڈیوڈ بس کی پیرنٹل انویسٹمنٹ تھیوری بھی بہت مشہور ہے. وہ ساتھی چننے اور حسد والی تھیوری. جی. باس کے مطابق چونکہ خواتین جسمانی طور پر بچے کی پیدائش میں زیادہ انویسٹ کرتی ہیں تو ارتقائی طور پر وہ ایسا ساتھی ڈھونڈتی ہیں جو وسائل اور تحفظ دے سکے. اور مردوں کا جسمانی بوجھ کم ہے تو وہ تولیدی صلاحیت اور صحت دیکھتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے. میرا مطلب ہے، کیا ہم واقعی صرف ارتقاء کے کنٹرول میں ہیں یا ہم معاشرے کی بنائی ہوئی چیزوں کو سائنس کا رنگ دے رہے ہیں؟ آپ کا کیا مطلب ہے؟ مطلب اگر ایک معاشرے میں عورت کو کمانے ہی نہ دیا جائے تو ظاہر ہے وہ ایسا پارٹنر ڈھونڈے گی جس کے پاس پیسہ ہو. یہ ڈی این اے تو نہیں ہے نا، یہ تو معاشی مجبوری ہوئی. یہ بہت ہی زبردست اور ویلڈ پوائنٹ ہے. اور سائنس میں بھی ایگلی اور ووڈ نے بالکل یہی اعتراض اٹھایا تھا. اچھا، انہوں نے بھی ڈیوڈ بس کو کاؤنٹر کیا تھا؟ جی بالکل. انہوں نے گلوبل ڈیٹا کا دوبارہ تجزیہ کیا اور ایک بائیو سوشل نظریہ دیا. انہوں نے دکھایا کہ جن معاشروں میں خواتین اور مردوں میں برابری ہے وہاں یہ ارتقائی فرق بہت کم ہو جاتا ہے. ارے واہ، مطلب معاشرہ بھی ساتھ ساتھ ارتقاء کو شیپ کر رہا ہے. بالکل. ارتقاء خاکہ دیتا ہے اور معاشی ڈھانچہ اس میں رنگ بھرتا ہے. تو ارتقاء نے تو سب کو ایک جیسا بنا دیا، پر ہم اتنے مختلف کیوں ہیں؟ مطلب میری پسند آپ سے الگ کیوں ہے؟ یہاں سے ہم بیہیویئرل جینیٹکس میں داخل ہوتے ہیں، یعنی رویوں کی جینیات. وہ بیج اور مٹی والی بات کہ بیج کیسا ہے اور مٹی کیسی ملی؟ ہاں، یا اس سے بھی بہتر مثال ایک آرکیسٹرا کی لیں. جینز جو ہے نا وہ ایک لکھی ہوئی دھن ہے اور ماحول وہ آرکیسٹرا ہے جو اسے بجا رہا ہے. اچھا، تو اگر دھن بہت اچھی ہو لیکن آرکیسٹرا میں شور و گل ہو تو مزہ نہیں آئے گا؟ بالکل. اور سائنسدانوں نے جڑواں بچوں پہ تحقیق کر کے نکالا کہ شخصیت میں جینیات کا اثر جسے ہیریٹیبلٹی کوئفیشنٹ کہتے ہیں وہ تقریباً 40% ہوتا ہے. 40%؟ یعنی باقی 60% ہمارا ماحول ہے؟ ہاں، لیکن یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جینز اور ماحول الگ الگ کام نہیں کرتے. کاسپی کی ایک بہت کلاسک ریسرچ ہے اس پہ MAOA جین کے حوالے سے. MAOA یہ کیا کرتا ہے؟ آپ اس کو دماغ کا ویکیوم کلینر سمجھ لیں. ویکیوم کلینر؟ کیمیکل صاف کرنے کے لیے؟ بالکل. جب بچپن میں کسی بچے کو کوئی صدمہ ملتا ہے تو دماغ میں ڈوپامین اور سیروٹونن جیسے کیمیکلز کا سیلاب آ جاتا ہے. اگر یہ کیمیکلز وہاں ٹھہر جائیں تو وہ بچہ بڑا ہو کر مجرمانہ یا اینٹی سوشل رویے اپنا سکتا ہے. تو MAOA اس کو صاف کرتا ہے؟ جی. جن بچوں میں اس جین کی ایکٹیویٹی زیادہ تھی ان کا وہ ویکیوم کلینر بہت تیز چلا تو بچپن کے بدترین صدمات کے باوجود وہ کرائم کی طرف نہیں گئے. اور جن کا جین کمزور تھا؟ ان میں اگر صدمہ بھی آ گیا تو وہ جارحیت کا شکار ہو گئے. یعنی نیچر ورسز نیچر پرانی بات ہے، اب ہم کہتے ہیں نیچر وایا نرچر. مطلب جینز کامی ماحول کے ذریعے کرتے ہیں. یہ واقعی مائنڈ بلوئنگ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمارا روزمرہ کا ماحول، جیسے ہمارا بینک بیلنس، ہمارا محلہ، ہماری نوکری، یہ سب ہمارے دماغ کی کیمسٹری بدل رہا ہے. 100%. آپ نے نیورو پلاسٹیسٹی کا تو سنا ہے. میناک کی ایک ریسرچ ہے جس نے دکھایا کہ نچلے اور پسماندہ طبقے یعنی لو SES کے لوگوں کے دماغ میں کیا ہوتا ہے. تو کیا واقعی ان کے دماغ کے کیمیکلز مختلف ہوتے ہیں امیر لوگوں سے؟ ہاں، ان کے دماغ میں سیروٹونن جو خوشی کا کیمیکل ہے اس کی ایکٹیویٹی نمایاں طور پر کم تھی. اور اس کی وجہ ان کا محلہ تھا یا ان کی جینیات؟ جینیات یا IQ نہیں، اس کی وجہ مسلسل معاشی دباؤ تھا. جب انسان سٹریس میں ہوتا ہے تو کورٹیسول نکلتا ہے. ہاں، سٹریس ہارمون. بالکل. اور مستقل کورٹیسول آپ کے دماغ میں سیروٹونن کے ریسیپٹرز کو جسمانی طور پر تباہ کر دیتا ہے. یعنی ماحول نے لفظی طور پر دماغ بدل دیا.
मतलब अगर माहौल इतना ताकतवर है कि वो हमारे दिमाग का हार्डवेयर ही बदल दे, तो फिर वो जॉन वॉटसन और पावलोव वाली बात तो सच हो गई ना, बिहेवियरिज्म। बिल्कुल। वॉटसन का तो दावा ही यही था कि इंसान पूरी तरह माहौल का प्रोडक्ट है। हाँ, वो पावलोव के कुत्ते वाला तजुर्बा, क्लासिकल कंडीशनिंग वाला। हाँ, कि घंटी बजी और कुत्ते को लगा खाना आया तो इसने लार टपकाई। हाँ, और ये सिर्फ कुत्ते की बात नहीं है, ये हमारी दिमागी वायरिंग है। वॉटसन ने इंसानों पर भी तजुर्बा किया। वो लिटिल एल्बर्ट वाला तजुर्बा याद है? ओह हाँ, वो बच्चा जिसे सफेद चूहे से डरा दिया गया था। एग्जैक्टली। एक सफेद चूहे के साथ इतनी भयानक आवाज निकाली गई कि वो हर सफेद और रुएदार चीज से डरने लगा। यानी खौफ भी पैदाइशी नहीं, माहौल सिखाता है। ये तो कंडीशनिंग हो गई। और फिर स्किनर का क्या नजरिया था इसमें? स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी थी। इसका कहना था कि हम सिर्फ मुहर्रिकात पर रिएक्ट नहीं करते, हम देखते हैं कि हमारे काम का नतीजा क्या निकला। अच्छा, यानी रिवॉर्ड और पनिशमेंट। अगर मुझे किसी काम पर इनाम मिलेगा तो मेरा डोपामीन बढ़ेगा और मैं वो काम दोबारा करूंगा। बिल्कुल। और अगर सजा मिलेगी तो मैं वो रवैया छोड़ दूंगी। स्किनर के मुताबिक बस यही चीज इंसान को शेप करती है। तो अगर बिहेवियरिज्म ये कहता है कि सब कुछ सीखा हुआ है, तो हम उसे अनलर्न भी तो कर सकते हैं ना? बिल्कुल। और बिहेवियरल थेरेपी की पूरी बुनियाद यही है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन की मिसाल ले लें। वो जिसमें फोबियाज का इलाज करते हैं। जी, अगर किसी को मकड़ी से डर लगता है तो आप उसे सीधा मकड़ियों के कमरे में नहीं डाल देते। आप उसे रिलैक्स होना सिखाते हैं, फिर दूर से तस्वीर दिखाते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करीब लाते हैं। यानी पुराने कनेक्शन तोड़कर नए बना रहे होते हैं। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक मसला है। क्या? अगर हम सिर्फ बिहेवियरिज्म को माने तो इंसान तो एक रोबोट बन गया ना, जो बस इनाम और सजा पे चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत ही मैकेनिकल सी बात लगती है। तो इसका हल क्या है? इसका हल जॉर्ज केली ने दिया अपनी पर्सनल कंस्ट्रक्ट थियोरी में, और ये वाकई एक इनकलाबी जाविया था। अच्छा, जॉर्ज केली के मुताबिक इंसान रोबोट नहीं तो क्या है? उनके मुताबिक हर इंसान अपने आप में एक साइंसदान है। साइंसदान मतलब हम सब तजुर्बात कर रहे हैं? एक तरह से हाँ। हम दुनिया को समझने के लिए जहन में कुछ मफरूज़े बनाते हैं, जिन्हें वो कंस्ट्रक्ट्स कहते हैं। यानी वो चश्मे या ऐनकें जिनसे हम दुनिया देखते हैं। बिल्कुल सही समझे आप। तो अगर मेरे जहन में ये कंस्ट्रक्ट बन गया है कि अजनबी लोग हमेशा धोखा देते हैं, तो मैं जब भी नए बंदे से मिलूंगा, मेरा दिमाग डिफेंसिव हो जाएगा। एग्जैक्टली। और ये आपके जीन्स या आपके माहौल का कमाल नहीं है, ये उस कहानी का नतीजा है जो आपने खुद अपने जहन में बनाई है। तो केली का नजरिया हमें ये ताकत देता है कि हम इस कहानी को बदल लें। बिल्कुल, जिसे वो कंस्ट्रक्टिव ऑल्टरनेटिविज्म कहते हैं। अगर एक कंस्ट्रक्ट काम नहीं कर रहा तो एक अच्छे साइंसदान की तरह अपना मफरूज़ा बदल लें। ये तो बहुत जबरदस्त बात है। मतलब आज की ये गुफ्तगू तो वाकई एक रोशन तस्वीर पेश कर रही है। हमने शुरू किया था मिजाज और हयातियात से कि वो हमें एक खाका देते हैं। बिल्कुल, और इर्तिका भी उसी में शामिल है। हाँ, फिर बिहेवियरिज्म ने बताया कि हमारा माहौल, हमारे पैसे, हमारे तजर्बात इस खाके में रंग कैसे भरते हैं या उसे कैसे तोड़ मरोड़ते हैं। जी। और आखिर में जॉर्ज केली ने हमें याद दिलाया कि इन सब जबर के बावजूद हमारे पास शऊर है। हम वाक़यात की तशरीह खुद कर सकते हैं। अगर हम इससे वसी तनाजुर में देखें तो इंसान किसी एक चीज़ का मोहताज नहीं है। ये हयातियात, माहौल और शऊर का एक ज़बरदस्त मिक्सचर है। जब हमें अपनी इन कमज़ोरियों और रुझानात का पता चल जाता है तो हम खुद को एक बेहतर सिमत में ले जा सकते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो इस सब को समेटते हुए मैं एक सवाल सोच रहा था, जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। जी बताएं। अगर हमारा मुआशी माहौल हमारे दिमाग के केमिकल्स को कंट्रोल कर रहा है और हमारे जीन्स तय कर रहे हैं कि हम सदमे पे कैसे रिएक्ट करेंगे, तो फिर हमारा अपना आज़ाद इरादा यानी फ्री विल कहाँ है? क्या हम वाकई खुद फैसले कर रहे हैं या बस हयातियात और कंडीशनिंग की एक कठपुतली हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गौर करना हम सबके लिए ज़रूरी है। सुनने का बहुत शुक्रिया। अगर आप साइकोलॉजी, माइंडसेट्स और इंसानी नफ्सियात के राज जानना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। मुझे लगता है आज का दिन हमारे इस पूरे सफ़र का सबसे अहम मोड़ है।
بالکل، اور اس سفر میں ہم نے واقعی انسانی ذہن کی بہت گہری اور تاریک وادیوں کا جائزہ لیا ہے۔ مطلب ہم نے شروعات فرائیڈ کے لاشعور سے کی تھی، ہے نا؟ وہ پوشیدہ قوتیں جو اندھیرے میں ہمارے رویوں کو چلاتی ہیں۔ ایگزیکٹلی اس کے بعد ہم نے ہیومنسٹک سائیکالوجی کے ذریعے انسان کی اچھائی اور اس کی خود کو بہتر بنانے کی لگن کو سمجھا۔ پھر ہم نے بائیولوجی اور جینیات کے اثرات کو پرکھا، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے رویوں کی سائنس یعنی بیہیویئرزم کو بھی ڈسکس کیا۔ پرت انسانی دماغ کو کھول کر رکھ دیا ہے، اور آج یہ اس سیریز کا آخری اور چوتھا حصہ ہے۔ اس حصے میں ہم شخصیت، سماج، سوچ، جذبات اور انسانی رویوں کے آخری سائنسی رازوں کو سمجھیں گے۔ اور آج ہم ان تمام کڑیوں کو ملا کر ایک مکمل تصویر بنائیں گے۔ تو آج ہم جن ابواب کا جائزہ لے رہے ہیں ان میں چیپٹر 12 سے 15 تک کے موضوعات شامل ہیں۔ میں ان کے نام پڑھ دیتی ہوں۔ 12 سوشل کوگنیٹو تھیوری، بینڈورا اینڈ مشل۔ پھر 13 ایپلیکیشنز آف سوشل کوگنیٹو تھیوری۔ 14 پرسنالٹی ان کانٹیکسٹ، اور آخر میں 15 اسیسنگ پرسنالٹی تھیوری اینڈ ریسرچ۔ زبردست! یہ تمام چیپٹرز اس ایک بنیادی سوال کا جواب دیتے ہیں کہ انسان کا ماحول، اس کی سوچ اور اس کے عقائد مل کر کس طرح اس کی شخصیت کی مکمل تشکیل کرتے ہیں۔ مطلب پچھلی اقساط میں خاص طور پر جب ہم بیہیویئرزم کو دیکھ رہے تھے تو ایسا تاثر ملتا تھا کہ انسان بس ماحول کا ایک بے بس قیدی ہے۔ ہاں، وہ ایک بہت میکینیکل سا نظریہ تھا کہ بس انعام ملا تو کام کیا، سزا ملی تو رک گئے۔ رائٹ، لیکن روزمرہ زندگی میں یہ ماڈل پوری طرح کام کرتا دکھائی نہیں دیتا۔ میں ایک مثال دیتی ہوں۔ فرض کریں کوئی شخص کسی انتہائی خاموش اور بورنگ سی تقریب میں جاتا ہے۔ اب ماحول کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ بھی خاموش ہو جائے اور اسی رنگ میں رنگ جائے، ہے نا؟ بالکل، بیہیویئرزم تو یہی کہے گا۔ لیکن اگر وہ شخص وہاں جا کر مسکرانا شروع کر دے، اس کا بات کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ اس پورے کمرے کا موڈ ہی بدل دے، تو یہاں ماحول نے انسان کو نہیں بدلا بلکہ انسان نے ماحول کو بدل دیا۔ کیا شاندار مثال دی آپ نے! اور بالکل اسی مقام پر بیہیویئرزم کی حدود ختم ہوتی ہیں اور البرٹ بینڈورا کی سوشل کوگنیٹو تھیوری سامنے آتی ہے۔ بینڈورا نے اس خیال کو مسترد کر دیا کہ ہم صرف ماحول کے غلام ہیں۔ اچھا، تو پھر بینڈورا کا اصل کانسیپٹ کیا تھا؟ انہوں نے ریسیپروکل ڈٹرمنزم یا باہمی تعامل کا تصور پیش کیا۔ بینڈورا کے مطابق 3 چیزیں، یعنی انسان کے اندرونی خیالات، اس کا ظاہری رویہ اور اس کا بیرونی ماحول، یہ تینوں مسلسل ایک دوسرے کو شکل دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہے، یعنی یہ ایک مثلث کی طرح ہے۔ ایگزیکٹلی۔ جیسے آپ کی اس پارٹی والی مثال میں انسان کے اندرونی خوشی یا اس کے خیال نے ایک مسکراہٹ کو جنم دیا جو کہ اس کا رویہ تھا، اور اس مسکراہٹ نے کمرے کے سنجیدہ لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیا جو کہ ماحول کی تبدیلی تھی۔ واہ، یہ تو بہت امپاورنگ فیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم ماحول اور رویے کے اس تعلق میں سیکھنے کے عمل کو شامل کریں تو بینڈورا کا کہنا ہے کہ انسان محض مشاہدے سے بھی بہت کچھ سیکھتا ہے نا، جسے آبزرویشنل لرننگ کہتے ہیں۔ جی بالکل، اور بینڈورا کا مشہور بوبو ڈال تجربہ اسی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس تجربے میں بچوں کے ایک گروپ کو دکھایا گیا کہ ایک بڑا شخص پلاسٹک کی ایک بڑی سی گڑیا کو مار رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ ہاں، میں نے اس تجربے کی ویڈیوز دیکھی ہیں، وہ بہت عجیب سا لگتا ہے۔ اور جب ان بچوں کو اس گڑیا کے ساتھ اکیلا چھوڑا گیا تو انہوں نے ہو بہو وہی پیچیدہ اور جارحانہ رویے دہرائے، لیکن یہاں ایک بہت بڑا کیچ تھا۔ کیا؟ وہ کیا؟ مطلب کیا مشاہداتی سیکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو بھی دیکھا جائے انسان اسے کاپی کر لیتا ہے؟ نہیں، اور یہی بینڈورا نے ایکوزیشن یعنی سیکھنے اور پرفارمنس یعنی عمل کرنے کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچی۔ بچوں نے محض دیکھ کر وہ جارحانہ رویہ ذہن میں محفوظ تو کر لیا تھا، یعنی ایکوزیشن ہو گئی تھی، رائٹ۔ لیکن انہوں نے اس پر عمل یعنی پرفارمنس صرف اسی صورت میں کی جب انہیں لگا کہ اس کا کوئی انعام ملے گا یا کم از کم کوئی روکے گا نہیں۔ اوہ، اس کا مطلب ہے ذہن ایک ایکٹیو فلٹر کی طرح کام کر رہا ہے۔ معلومات کو سٹور تو کر لیا لیکن فیصلہ اپنے ہاتھ میں رکھا۔ بالکل، اور اسے ہی ہیومن ایجنسی یعنی انسانی ارادہ اور اختیار کہتے ہیں۔ تو اگر فیصلہ کرنے کا اختیار ذہن کے پاس ہی ہے تو مجھے ایک بات بتائیں،
ایک ہی جیسی مشکل صورتحال میں دو لوگوں کے فیصلے اتنے مختلف کیوں ہوتے ہیں؟ میرا مطلب ہے ایک شخص مسلسل ناکامی کے بعد بھی ڈٹا رہتا ہے اور دوسرا فوراً ہمت ہار دیتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنے کے لیے بینڈورا نے ایک اور کانسیپٹ دیا جسے سیلف ایفیکیسی یعنی خود صلاحیتی یقین کہتے ہیں۔ سیلف ایفیکیسی، لیکن ایک منٹ رکیے گا، کیا یہ سیلف ایفیکیسی صرف سیلف اسٹیم کا ہی کوئی دوسرا نام نہیں ہے؟ اور کیا اصل میں کسی انسان کی سچی قابلیت اس کی یقین سے زیادہ اہم نہیں ہوتی؟ یہ بہت کامن سوال ہے، لیکن یہ دونوں بالکل الگ چیزیں ہیں۔ سیلف اسٹیم ایک مجموعی احساس ہے کہ آپ خود کو کتنا پسند کرتے ہیں یا کتنی عزت کرتے ہیں، جبکہ سیلف ایفیکیسی کسی ایک مخصوص کام کو کرنے کی یقین کا نام ہے۔ تھوڑا مزید کلیئر کریں گے اسے؟ دیکھیں، فرض کریں ایک شخص کی سیلف اسٹیم بہت ہائی ہے، وہ زندگی میں بہت کانفیڈنٹ ہے، لیکن اگر میں اس سے کہوں کہ چلیں بھائی آج جہاز اڑائیں، جہاز تو نہیں اڑا سکے با وہ۔ بالکل، تو وہاں اس کی سیلف ایفیکیسی زیرو ہے۔ اور جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ قابلیت اہم ہے یا یقین، تو ماہرین سرون اور پیکین نے اس پر ایک کمال کا ایکسپیریمنٹ کیا تھا جسے اینکرنگ کہتے ہیں۔ اچھا، کیا کیا تھا اس میں؟ انہوں نے شرکا کو کچھ بے ترتیب رینڈم نمبرز دکھائے جیسے لاٹری یا رولٹ ویل میں ہوتے ہیں، اور پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ اتنے ہی نمبرز میں مشکل مہمے یا پزلز حل کر سکتے ہیں؟ تو ان رینڈم نمبرز کا کیا اثر ہوا؟ کمال کا اثر ہوا۔ جن کے سامنے اتفاقاً بڑے نمبر آئے تھے، ان کی سیلف ایفیکیسی اچانک اور مصنوعی طور پر بہت ہائی ہو گئی۔ اور حیرت کی بات یہ تھی کہ جب انہیں حقیقت میں نہ ہونے والے پزلز دیے گئے تو وہ لوگ بہت زیادہ دیر تک ان سے لڑتے رہے، انہوں نے ہار نہیں مانی۔ مائی گاڈ، مطلب ان نمبرز کا ان کی اصل قابلیت سے تو کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ بالکل کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس مصنوعی یقین نے ان کے ہار ماننے کے ٹائم کو ڈائریکٹلی کنٹرول کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ صلاحیت موجود ہونے کے باوجود اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ ٹرائی نہیں کریں گے۔ یقین آپ کی قابلیت کا دروازہ کھولتا ہے۔ واہ، یہ واقعی بہت پاورفل ہے۔ لیکن دیکھیں، یقین ایک زبردست محرک ضرور ہے، مگر جب وقتی خواہشات، جذبات یا کوئی لالچ سامنے آ جائے تو اکثر لوگوں کا یقین اور کنٹرول ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ مطلب اپنے کسی بڑے مقصد کے لیے اس وقتی لذت کو کیسے روکا جائے؟ دماغ فوری لالچ اور بڑے مقصد کے درمیان یہ جنگ لڑتا کیسے ہے؟ اس سوال کا جواب والٹر مشل کی تحقیق دیتی ہے، خاص طور پر ان کا وہ شہرہ آفاق مارشمیلو ایکسپیریمنٹ۔ او، مارشمیلو ٹیسٹ، وہ تو بہت فیمس ہے نا، جس میں بچوں کو ایک کمرے میں بٹھایا جاتا ہے؟ جی، اس میں بچوں کے سامنے ایک مارشمیلو رکھی گئی اور کہا گیا کہ اگر وہ کچھ دیر اسے کھائے بغیر صبر کر لیں تو انہیں 2 ملیں گی۔ یہ ڈیلے آف گریٹیفیکیشن یعنی لذت کو التوا میں ڈالنے کا امتحان تھا۔ تو رزلٹ کیا نکلا؟ کچھ بچے تو فوراً وقتی لذت کا شکار ہو گئے، لیکن کچھ نے حیرت انگیز طور پر خود پر قابو پایا۔ میں سوچ رہی تھی اس چیز کو ہم ہاٹ ورسز کول انکوڈنگ کی مثال سے بھی سمجھ سکتے ہیں نا؟ بالکل، ذرا اسے ہمارے سننے والوں کے لیے ایکسپلین کریں۔ دیکھیں، فرض کریں کوئی شخص سڑک پر جا رہا ہے اور اچانک ایک گاڑی تیزی سے اس کے آگے آ کر کٹ مارتی ہے۔ اس وقت دماغ میں ہاٹ انکوڈنگ آن ہو جاتی ہے۔ یہ گرم جذبہ فوراً غصہ دلاتا ہے کہ ہارن بجاؤ، چیخو۔ ایگزیکٹلی، وہ وقتی جذبہ آپ کو ریئیکٹ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ لیکن اگر اسی لمحے انسان اپنے دماغ کو کول انکوڈنگ کی طرف لے جائے، مطلب ایک ٹھنڈی اور لاجیکل سوچ اپنائے کہ یار ہو سکتا ہے دوسری گاڑی والے شخص کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو، تو وہ غصہ اور جذبات فوراً گر جاتے ہیں۔ بہت زبردست مثال دی آپ نے۔ ان مارشمیلو والے بچوں نے بھی بالکل یہی کیا تھا۔ انہوں نے اس مارشمیلو کی خوشبو یا مٹھاس، جو کہ ایک ہاٹ ایموشن ہے، اس پر دھیان دینے کے بجائے اسے ایک چھوٹا سا بادل تصور کرنا شروع کر دیا، یعنی اپنے جذبات کو کول کر لیا۔ تو ہم اپنے جذبات کو اپنے ہی ذہن سے ٹرک کر سکتے ہیں۔ واہ! اور اسی ٹھنڈی اور گرم سوچ کی بنیاد پر والٹر مشل نے ایک نیا سسٹم پیش کیا جسے کوگنیٹو افیکٹو پروسیسنگ سسٹم یا سنکشیپ میں کیبس کہتے ہیں۔ کیپس، یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ ماڈل کہتا ہے کہ ہماری شخصیت کوئی ایک ساکت یا فکس چیز نہیں ہے۔ یہ خیالات، جذبات اور توقعات کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور کنیکٹڈ نظام ہے۔ مطلب جیسے ایک شخص اپنے دوستوں میں تو بہت باتونی اور شوخ ہو، لیکن آفس میں جا کر بالکل خاموش اور محتاط ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
कैप्स मॉडल के मुताबिक शख्सियत उन मुख्तलिफ हालात और उनमें आपके बदलते हुए रद्द अमल ही का नाम है। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये मुतहर्रिक और डायनामिक नेटवर्क चलता कैसे है? वो कौन से अंदरूनी मेयारात हैं जो हमारे रवैयों को एक खास डायरेक्शन देते हैं? इस नेटवर्क को चलाने वाले चंद अहम हिस्से हैं, जिनमें सबसे पहला हिस्सा है सेल्फ स्कीमा, यानी खुद से मुताल्लिक हमारे जहनी खाके। हेज़ल मार्क्स की रिसर्च कहती है कि हम दुनिया को इन्हीं खाकों के जरिए फिल्टर करते हैं। खाके? मतलब हमने अपने दिमाग में अपने ही बारे में कुछ सांचे बनाए हुए? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर, अगर किसी का सेल्फ स्कीमा ये है कि वो एक बेवकूफ़ इंसान है, तो वो अपनी लाइफ के 100 अक्लमंदाना फैसलों को इग्नोर कर देगा। लेकिन जब उससे कोई एक छोटी सी गलती होगी ना, तो वो उसे फौरन याद रखेगा, क्योंकि वो उसके स्कीमा से मैच करती है। ओ, तो हम अपने ही जहन के जाल में फंसे हुए हैं। और क्या मकासद या गोल्स का भी इसमें कोई रोल है? बहुत बड़ा रोल है। कैरल ड्वेक की तहकीक बताती है कि लोगों के मकासद दो तरह के होते हैं। एक लर्निंग गोल्स, यानी वाकई कुछ नया सीखना, और दूसरे परफॉर्मेंस गोल्स, जहां मकसद सिर्फ दूसरों को अपनी कारकर्दगी दिखाना होता है। मुझे यहाँ टोरी हगिन्स की रिसर्च की बुनियाद पर एक सवाल याद आ रहा है। मैं अप्लाई करके देखती हूँ। जी जरूर पूछें। फर्ज करें 2 तालिब इल्म एक ही इम्तिहान में फेल हो जाते हैं। अब फेल होने का वाकया तो एक ही है ना, जी। लेकिन एक स्टूडेंट शदीद डिप्रेशन और उदासी में चला जाता है और दूसरा शदीद बेचैन और घबराया हुआ यानी एंग्जाइटी का शिकार हो जाता है। ऐसा क्यों? ये हगिन्स की थ्योरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। वो कहता है कि हमारे अंदर अलग अलग इवैल्यूएटिव स्टैंडर्ड्स, यानी जांचने के मेयारात होते हैं। तो जो तालिब इल्म डिप्रेस्ड हुआ, उसका क्या मेयार था? उसका मेयार उसकी आइडियल सेल्फ, यानी मिसाली शख्सियत थी। वो खुद को एक टॉपर के रूप में देखना चाहता था। जब उसकी असल परफॉर्मेंस और इस मिसाली शख्सियत में फ़र्क आया, तो उसे लगा कि उसने कोई कीमती चीज़ खो दी है। इस एहसास ज़िया ने उदासी और डिप्रेशन पैदा किया। अच्छा, और जो दूसरा तालिब इल्म घबराहट का शिकार हुआ? उसका मेयार उसकी ऑट सेल्फ थी, यानी फ़र्ज़ की गई शख्सियत। उसे लगता था कि उसका फ़र्ज़ है कि वो पास हो, वरना वालिदैन को मायूसी होगी, लोग क्या कहेंगे। जब उसमें टकराव आया, तो उसे एक सामाजिक खतरे का एहसास हुआ, जिसने बेचैनी और एंग्जाइटी पैदा की। माय गॉड, ये तो इस बात का सबूत है कि बाहर के हालात डायरेक्टली हमें परेशान नहीं करते, बल्कि हमारे अपने अंदरूनी मेयारात हमारे जज्बात को तख्लीक करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन जब हमारे ये अंदरूनी मेयारात और सोचने के अंदाज हमें इन नफ्सियाती उलझनों में फंसा दें, तो इस बिगड़े हुए निज़ाम को ठीक कैसे किया जाए? स्ट्रेस से कैसे निकलें? इसके लिए माहिर नफ्सियात लेज़रस ने कोपिंग के 2 तरीके बताए। एक है प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, जहां आप डायरेक्ट मसले को हल करने निकलते हैं, और दूसरा है इमोशन फोकस्ड कोपिंग, जहां आप सूरत हाल को तो नहीं बदल सकते, लेकिन अपने जज्बात को मैनेज करते हैं। और वो जो मशीन बाम की एक ट्रेनिंग है स्ट्रेस के हवाले से? हाँ, स्ट्रेस इनोक्यूलेशन ट्रेनिंग, ये बिल्कुल एक वैक्सीन की तरह काम करती है। इसमें इंसान को छोटे छोटे जहनी दबाव का सामना करना सिखाया जाता है, ताकि कल को अगर कोई बड़ा सदमा आए तो उसका जहन पहले से तैयार हो। वाह! और मेरा ख्याल है कॉग्निटिव थेरेपी, जिसमें इंसान की सोच को बदला जाता है, वो भी इसी उसूल पर काम करती है ना, खासतौर पर एल्बर्ट एलिस की थ्योरी। जी, एल्बर्ट एलिस की रैशनल इमोटिव थेरेपी ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने अपना मशहूर ABC मॉडल दिया। इसमें A का मतलब है कोई वाकया, B का मतलब है आपका अकीदा यानी बिलीफ, और C का मतलब है उसका नतीजा या कॉन्सिक्वेंस। मुझे एक और मिसाल देने दें। फर्ज करें A ये है कि मेरे एक दोस्त ने मुझे मार्केट में देखा और सलाम का जवाब दिए बगैर गुजर गया। राइट। अब आमतौर पर लोग क्या सोचते हैं? यही कि उस वाक़े की वजह से मैं हर्ट हो गई, यानी डायरेक्ट A से C हो गया। लेकिन एल्स कहता है कि असल मुहर्रिक वो दरमियानी कड़ी यानी आपका बिलीफ या B है। हाँ, मतलब अगर मेरा अकीदा ये है कि वो दोस्त मुझसे नफरत करता है इसलिए इग्नोर किया, तो मुझे शदीद गुस्सा या उदासी होगी। लेकिन अगर मेरा अकीदा ये हो कि यार शायद वो किसी गहरी परेशानी में गुम था और उसने मुझे देखा ही नहीं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जैक्टली। वाकया वही है, लेकिन आपके अपने अकीदे ने आपको दुखी या रिलैक्स किया। और एरन बेक ने भी यही बात डिप्रेशन के मरीजों के लिए बताई। उन्होंने इसे कॉग्निटिव ट्रायोड का नाम दिया, जिसमें इंसान खुद को, दुनिया को और मुस्तकबिल को बस एक काले और नेगेटिव चश्मे से देखने लग जाता है। जी, वो सब कुछ मनफी फिल्टर से देखते हैं।
لیکن تھیراپی کا مقصد صرف کرسی پر بیٹھ کر تسلیاں دینا تو نہیں ہوتا نا۔ ایک ماہر نفسیات تو باقاعدہ سائنسی ثبوتوں کی طرح اس غلط سوچ کو چیلنج کرتا ہے اور اسے بدلتا ہے۔ بالکل، جیسے گائیڈڈ ماسٹری میں اس میں مریض کو اس کے ڈر کا عملی طور پر سامنا کروایا جاتا ہے۔ وہ خود فیس کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کا عقیدہ تو بالکل غلط تھا۔ کوگنیٹو تھیراپی انسان کو اپنے ہی خیالات کا ناقد بناتی ہے۔ یہ سب کتنا زبردست ہے۔ ہم نے انسان کے اندرونی نظام، اس کی سوچ اور فلٹرز پر بہت ڈیٹیل میں بات کر لی، لیکن ہم خلا میں تو نہیں رہتے نا۔ حقیقت کی دنیا بہت سخت ہے۔ بالکل ہے۔ مطلب سماجی دباؤ، معاشی حالات اور کلچر، یہ سب اس اندرونی شخصیت کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں؟ کوئی بچہ اگر انتہائی پسماندہ علاقے میں پلا ہے تو اس کے معیارات ایک امیر گھرانے کے بچے سے تو بہت مختلف ہوں گے۔ اور یہی شخصیات کی تشکیل کا سب سے کڑوا سچ ہے۔ سماجی اور معاشی حالات یعنی سوشیو ایکنامک انفلوئنسز انسان کے روزمرہ کے سٹریس کو بدل کر رکھ دیتے ہیں۔ غریب علاقوں میں پلنے والے بچوں کو بقا کا مسئلہ ہوتا ہے۔ رائٹ، ان کا دماغ ہر وقت الرٹ رہتا ہوگا۔ بالکل، ان کے سیلف سکیما میں خطرات بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کا دماغ ہر وقت پرابلم سالونگ موڈ میں پھنسا رہتا ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا کلچر یا ثقافت بھی بہت گہرا اثر ڈالتی ہے۔ جیسے مشرقی اور مغربی کلچر کا فرق ہے؟ جی، ایشیائی ثقافتوں میں انٹرڈیپینڈنٹ سیلف کا تصور ہے، یعنی میری شخصیت میرے خاندان اور میرے رشتوں سے جڑی ہے، میری کوئی اکیلی پہچان نہیں ہے۔ اور مغرب میں انڈیپینڈنٹ سیلف کو پروموٹ کیا جاتا ہے کہ بس انسان کی انفرادی کامیابی اور آزادی ہی سب کچھ ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ان بیرونی پریشرز کو ہینڈل کرنے کے لیے لوگ بعض اوقات بڑے عجیب طریقے بھی اپناتے ہیں، جیسے ڈیفینسو پیسمزم یعنی منفی سوچ کا دفاعی استعمال۔ جان بوجھ کر سوچتے ہیں کہ بس سب سے برا ہونے والا ہے۔ ہاں، وہ اپنی توقعات اتنی گرا دیتے ہیں کہ جب بدترین انجام کا تصور کر لیتے ہیں تو ان کی ٹینشن ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس برے انجام سے بچنے کے لیے اتنی زبردست محنت کرتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ منفی سوچ ان کی طاقت بنتی ہے۔ کیا بات ہے! اور کیا عمر گزرنے کے ساتھ ان حالات کا اثر بدلتا ہے؟ جی، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے، سوشیو ایموشنل سلیکٹیوٹی تھیوری کے مطابق بوڑھے لوگ نئی معلومات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ صرف اپنے ان رشتوں اور جذبات پر فوکس کرتے ہیں جو انہیں سکون دیں۔ وہ ایک توازن قائم کر لیتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم اس پوری سیریز کو، اس پورے سفر کو سمیٹیں تو میرے ذہن میں ایک بہت ہی زبردست تشبیہ آ رہی ہے۔ وہ کیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کے دشمن نہیں، بلکہ یہ انسانی رویوں کو سمجھنے کے لیے ایک ٹول کٹ کی طرح ہے؟ واو، یہ ایک انتہائی جامع اور خوبصورت بات ہے۔ کوئی بھی ایک نظریہ انسان کو مکمل طور پر ڈیفائن نہیں کر سکتا۔ بالکل، جیسے ایک پیچکس سے آپ لکڑی تو نہیں کاٹ سکتے نا۔ بالکل نہیں کاٹ سکتے۔ اسی طرح صرف جینز سے آپ کسی کے عقائد نہیں سمجھ سکتے۔ اگر کسی کو بچپن کا کوئی ٹراما ہے تو وہاں ہمیں فرائڈ کا ٹول چاہیے ہوگا۔ اگر کوئی روزمرہ کی نیگیٹو سوچ میں پھنسا ہے تو وہاں ایلس اور بیک کی کوگنیٹو تھیراپی کا ٹول کام آئے گا۔ ایگزیکٹلی، ہر نظریہ، ہر تھیوری ایک نیا اوزار ہے، ایک نیا زاویہ ہے، اور جب ہم ان سب کو ملا کر دیکھتے ہیں تب ہمیں انسان اس کی پوری پیچیدگی میں نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی شخصیت کسی ایک چیز سے نہیں بنتی۔ بالکل نہیں، یہ لاشعوری قوتوں کی تاریکی، بچپن کے تجربات، جینز، ماحول، سیکھنے کے عمل، ذاتی عقائد، سماج اور کلچر کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور خوبصورت امتزاج ہے۔ جب یہ سارے دھاگے ملتے ہیں تو وہ شاہکار بنتا ہے جسے انسان کہتے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے دیکھا کہ شخصیت مسلسل تبدیل ہو سکتی ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہمارے سننے والے آج ایک آخری سوال پر ضرور غور کریں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا ہم نے اپنی اس شخصیت کو شعوری طور پر واقعی خود ڈیزائن کیا ہے، یا ہم صرف اپنے ماحول، اپنے بچپن اور ماضی کے خیالات کا ایک حتمی نتیجہ ہے؟ ذرا سوچئے گا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر غور کرنا آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ واقعی یہ سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یہ تھی انسانی شخصیت کے رازوں کی ایک حیران کن سائنسی سفر۔ انسانی رویے صرف ایک وجہ سے نہیں بنتے، بلکہ دماغ، جذبات، تجربات، ماحول، معاشرہ اور سوچ سب مل کر ہماری شخصیت تشکیل دیتے ہیں۔ اگر آپ انسانی دماغ، نفسیات اور رویوں کے مزید حیران کن راز جاننا چاہتے ہیں تو برین میٹرکس کو ضرور سبسکرائب کریں۔